اور پھر حسین بات تمام ہو گئی. حسین تو کیا حکم تھا ہمارے سلیم بھائی کا اور کمال بھائی کا, ہم ان کی محبتوں کے مقروض رہتے ہیں, اور ہمارے برادر یہیں کہیں پہ ہوں گے جو رشتے میں ہمارے بھانجے ہوتے ہیں, چونکہ سلیم بھائی اور کمال بھائی کے بھانجے ہیں جناب علی عابدی صاحب, تو یہ مسلسل ہمارے رابطے میں رہتے ہیں. تو آپ حضرات کی محبتیں, ہم مقروض ہیں آپ کے, آپ اتنا چاہتے ہیں مگر ہم وقت نہیں نکال پاتے اور حاضر نہیں ہو پاتے. پچھلے برس ناشر بھائی کا حکم بجا لائے تھے, یہ ہماری سعادت تھی, اور اس سال یہاں آپ کے درمیان حاضر ہیں. تو بس چند اشعار ایسے نظر کرنا چاہتا ہوں جو شاید میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں. نئے اشعار ہیں اور میں پہلی, چونکہ خواص ہیں, فرمائشیں بہت ہیں, لیکن اب صحت بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. ہمارے حق میں دعا فرمائیے. تو کوشش کروں گا, آج محنت میں کم کروں گا, آپ کو میرا ساتھ زیادہ دینا پڑے گا. اگر وعدہ کیجئے تو کلام آغاز کروں گا. نعرہ لگاؤ نوجوانوں. مصرع تھا محترم قاضی مرولی صاحب کا, خدا انہیں صحت دے, خلیل ہیں, کہ کم ہوگا آنسوؤں کا اجالا کبھی نہیں. ردیف تو رسم ہے لیکن کوشش کی ہے, وہ مالک و مختار ہے. کب ہوگا آنسوؤں کا اجالا کبھی نہیں, کبھی نہیں. مطلب ہے جو بھی غم حسین میں, ڈاکٹر صاحب, جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں, جو بھی غم حسین, دوسرا مصرع, دوسرا مصرع, یہ گریہ کیا ہے؟ جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں, زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں. شہیدوں نے, میں نے اسی لیے تو روحے میں اس کلام کو منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے, اور پہلی بار پڑھ رہا ہوں. قبلہ تم شعور بھی نہیں کر سکتے, قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں, زندہ اسے شہید. میرے مولا جزا دے, کیا آپ نے نقاد ہیں؟ بے شک آپ نقاد ہیں. زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں, اشکوں سے تجھ کو بیر ہے, سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ. اشکوں سے تجھ کو بیر ہے, سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ. تو نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین میں رویا, جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں, زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں. سجدوں سے تجھ کو بیر ہے, اشکوں سے تجھ کو بیر ہے, سجدوں کے پھل ڈھونڈ. تم نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں, سینچا کبھی نہیں. شولوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر. ایک دوسرا مصرع تاریخ سے ملا رہا ہوں. شولوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر, مثل خلیل ہم نے بھی سوچا کبھی نہیں.
نفس علی گواہ ہے رومال پاک میں. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں نفس علی گواہ ہے رومال پاک نے اشک عزا خریدا ہے بیچا کبھی نہیں. میں سمجھتا تھا کہ پہلے ہی مجھے نواز دیں گے دوسرا حصہ پڑھنے کی ضرورت ہی شجر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود دھوپ میں وہ خود شجر کی طرح رہا. اب کس کی شب ولادت ہے یہ شعر اس کے لیے. وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر سایہ عالم کا اس نے سمیٹا. سایہ عالم کا اس نے سمیٹا سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی نہیں میاں. چیلنج ہے جواب لا سکو تو لاؤ. کھنگال لو تاریخ. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں مگر دنیا والوں کھلی اجازت ہے. تاریخ کھنگال لو اور اس چیلنج کو توڑ سکتے ہو تو توڑ دو. پوری اجازت ہے. شعر عرض کرتا ہوں وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی نہیں. میاں یہ حلق کا کمال ہے رستہ نہیں دیا. یہ حلق کا کمال ہے یہ حلق کا کمال ہے رستہ نہیں دیا. سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں. سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں. سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں. اور سامنے حسین کے کس طرح سر اٹھائے. اور سامنے حسین کے کس طرح سر اٹھائے. شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی. میرے مولا کیا دل بڑھاتے ہیں کیا نوازتے ہیں. شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی نہیں. کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا. کہتے ہیں ننا شہزاد کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا. لگتا ہے جس کو تیر وہ ہنستا کبھی نہیں.
سبحان اللہ واہ واہ جس کو تیر وہ ہنستا کبھی نہیں سبحان اللہ ہنستا کبھی نہیں ارے رن کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے زبان کا شہر ہے مرثیوں کا شہر ہے رن کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا کبھی نہیں دلوں پہ ہاتھ رکھیے میں کربلا کو دیکھتا ہوں سوتے جاگتے دوسرا میں کربلا کو دیکھتا ہوں سوتے جاگتے یہ خواب میری آنکھوں کا ٹوٹا کبھی جو بھی خلاف گریا ہو نفرت کرے جناب اس مسئلے میں اپنا پرایا ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی نہیں یہ ترجمہ سلیس ہے باب المراد کا عباس باب المراد یہ دلوں پہ ہاتھ رکھیے حسیات کا شعر ہے یہ ترجمہ سلیس ہے آسان ہے یہ ترجمہ سلیس ہے باب المراد کا یا دل کسی غریب کا ٹوٹا یہ ترجمہ سلیس ہے باب المراد
کیا کہنے ہیں آپ؟ تاریخ کی دنیا میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، مختلف میں رہنے والے، پتا بھی اس درخت کا سوکھا، کبھی تک دیکھیے گا سوکھا کبھی نہیں، ان بے ردا اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے، اگر دوسرے مصرے پہ نہ نوازا، خدائے حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا۔ شیر یوں ہی نہیں ہوتے، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ ان بے ردا اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے، نظریں تو کیا خیال نے دیکھا کبھی نہیں۔ جن لوگوں نے بلال ان کا بھی احترام ہے، جن لوگوں نے جناب اچھے کلام پر بھی سراہا کر لیا۔ کچھ نئے شعر سوچ رہے ہیں آدمیوں کے درمیان کچھ نئے شعر ہوتے ہیں جی جی بہت ہمارے چھوٹے بھائیوں نے بھتیجوں نے سب نے فرمائش اتنا بس آخر کلام میں نعرہ صلوات محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی ذرا نازک ہے مگر کوشش کرتا ہوں، قافیے جو ہے اس میں نازک ہے، ردیف کے ساتھ ترہی کلام ہے۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، یہاں کے انگلش میڈیم بھی اردو سمجھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہیں یاسمین میں، اسد بھائی آپ تو بنا کچھار کے شعر ہیں، میرے مولا خوش رکھے آپ کو، کیونکہ صابر شعر ہیں، حملہ نہیں کرتے، انہیں کچھار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مولا آپ کو جزا دیں، خوش رکھیں، آپ میرے دل پہ قریب ہیں۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، یاسمین نہ گلے نسترن میں ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ دوسرے مصرے پہ تو پھر تو بہت ہی اچھا لگے گا۔
ہے یاسمین میں نہ گلے نستر وہ خوشبوئیں جو باغ فرش عزا کے چمن ہے یاسمین میں نہ گلے وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے محترم ناشر بھائی شیر فرش عزا کے چمن میں بس آپ کی دعائیں کافی ہیں میرے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ چپ ہو جائیں یہ تو آپ کی دعائیں ہمارے لیے تحفہ ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے شولوں پہ ہم چلے مگر وہ جلن شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں سارا پانی تو پڑھ رہے شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر کر دے گی دیکھیں شیخ مضمون تراشا جاتا ہے کر اساتذہ نے چھوڑا کیا ہے مگر کوشش کی جاتی ہے شوروں پہ ہم چلے مگر وہ کر دے گی دور 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 ان کو کسائے غمے شام غریبوں کو جو آپ کی حالت 10 دن کی تکان کر دے گی دور ان کو کسائے ہمیں حسین جتنے بھی ذوف اہل عزا کے بدن میں شیر کے زاویے پہ داد چاہتا ہوں کر دے زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال جتنی جماعتیں ہیں ابھی تک رسم
لبیک یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کے پاؤں پر کہتی تھی سنا ہے فوجوں نے عباس آتے ہیں سروں میں ان کے جسم نہیں ہے سروں میں ان کے جسم نہیں ہے زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ نوح سلام اور قصیدے کا تمنائے اجر ہو ابو نواز
سکتا تو پڑھنے جا رہا ہوں. یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں ہیں. سب لوگ کسی نہ کسی انجمن سے جڑے ہیں. خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن مسئلہ نظم کیا ہے. اور خیمہ حسین میں پہنچے تو یہ کہا کل تک بہت جب روضہ حسین پر پوری پڑھی نماز محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن کربلا کو جیتو میں دربار شام جب روضہ حسین پر پوری پڑھی نماز محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن ایسے آسمان کا سفر ذکر شہ بلال آسمانی ایسے ایسے آسمان کا سفر ذکر شہ بلال ہم کیا ہیں جبرائیل کے شہ پر تھکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں مولا سلامت رکھے ہمارے امام غازی صاحب کو اور اللہ اچھی صحت کے ساتھ طویل عمر عطا کرے. اور ہم یقیناً یہ دعا کرتے ہیں دیکھیے ضروریات کے تحت یقیناً کچھ لوگ اب تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں جائیں اور بہت سے ہی جتنی جلدی آ سکتے ہو آ جائیے گا کیونکہ چند شعراء ہیں اور وہ مہمان شعراء ایسے ہیں کہ جن کو آپ یقیناً اس کے انداز سے سنیں گے جس طرح سے آپ نے بلال صاحب کو سنا ہے. ہمارے بیچ محترم خورشید حیدر مظفر نقوی صاحب موجود ہیں. ہمارے بیچ جناب امیر اکبر آبادی صاحب موجود ہیں. ہمارے بیچ
ایک ایسے اہم شعراء ڈاکٹر گلشن ملوانی صاحب موجود ہیں. میں کس کا نام لوں, کس کا ذکر کروں. یہ تہذیب اعضاء جس طرح سے ہمیں سبق سکھاتی ہے, اسی طرح تہذیب یہ مسنت بھی ہمیں اسی طرح سے سبق دیتی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بلال کاظمی صاحب کو تھوڑا سا ریسٹ دیں, اور وہ پھر آخر میں اسی تیور کے ساتھ, اسی جذبات کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ, اسی ہمت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. میں نے جو وعدہ کیا تھا وہی انشاءاللہ ہونا ہے, اور یہ سفر اتنی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے. ہم بہت زیادہ دیر تک یہ سلسلہ قائم رکھنا نہیں چاہتے. یہ اب ہم محسوس کرنے لگے ہیں کہ کچھ مومنین یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے پوری طرح سے ڈال دے کر پوری ہمت کے ساتھ, جوش کے ساتھ ہی محفل میں ہم نے شاعر کو سنا ہے, تو جی چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر ضروریات سے فارغ ہو کر ہم آ جائیں, اور یقیناً وہ تشریف لائیں گے اور تھوڑی دیر میں, اور ہمارے وہ مہمان شعراء کو بھی اور میزبان شعراء کو بھی. دیکھیے مقامی شعراء بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے نوجوان نے کس قدر خوبصورت اشعار سنائے. میں اس وقت اپنے تمام علماء دین سے اجازت لیتے ہوئے ہمارے محترم, ہمارے سرپرست ناشر نقوی صاحب بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں, مولانا ڈاکٹر شہباز صاحب کی تشریف, تو ہم چاہیں گے تو یہ میں چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علامہ بلال کاظمی صاحب کی صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم چاہیں گے کہ آخر میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ آپ کو یقیناً سنیں گے. تو اب اس سفر کو ہم جس طرح سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ ترتیب میں چاہتا ہوں وہی برقرار رہے کہ ہم ایک مقامی شاعر کو سنیں اور ایک بیرونی شاعر کو سنیں. آپ نے خوبصورت فکر اور خوبصورت انداز میں بلال کاظمی صاحب نے جو کلام پڑھا ہے آپ نے سماعت فرمایا. آئیے اپنے ایک وطن کے ایک نوجوان سے ہم درخواست کریں جو ہمارے وطن عزیز امروہہ کا نام دیگر محفلوں میں کلام پڑھ کر بہت عمدہ انداز سے روشن کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر وہ اس تاریخ میں باہر ایک محفل میں تھے, لیکن انہوں نے مجھے قطع بھیجا تھا کہ یہ میری مجبوری کے بارے یہاں میں منع نہ کر سکا اور میری نمائندگی ہو رہی ہے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ حسین نے بھی میری نمائندگی رہے. تو میں نے ان کے 4 مصرے یہاں پڑھے تھے, لیکن زبان میری تھی, فکر ان کی تھی. کس کی فکر؟ یقیناً میں اس نوجوان کے حضور پہنچ رہا ہوں اور وہ ہیں جناب فیضی امروہی. آپ بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ کر استقبال کیجئے ہمارے نوجوان شاعر فیضی امروہی کا کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں. فیضی امروہی آپ سے مخاطب ہیں, آپ ان سے ان کا کلام سماعت کریں. ایک مل جل کر کے درود پڑھ دیجیے گا. ملاحظہ کریں, مسئلہ حاصل کرتا ہوں. زیارہ کا ادراک کیا کرو گے, چراغ کی جب خبر نہیں ہے. ضیا کا ادراک کیا کرو گے, چراغ کی جب خبر نہیں ہے. ضیا کا ادراک کیا کرو گے, چراغ کی جب
بغض زہرا ہے رات ایسی کہ جس کی کوئی سحر نہیں ہے یہ بغض زہرا ہے رات ایسی کہ جس کی کوئی سحر نہیں ہے. اور شعر پر بہت خاص ملاحظہ کیجیے گا. ابھی بھی فوجے یزیدیت میں ملیں گے کچھ حر مزاج لیکن کیا کہتے ہیں ابھی بھی فوجے یزیدیت میں ملیں گے کچھ حر مزاج لیکن جہاں میں ہے نظر بہت ہے حسین جیسی نظر نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی فوجے یزیدیت میں ملیں گے کچھ حر مزاج لیکن جہاں میں ہے نظر بہت ہے حسین جیسی نظر نہیں ہے. جہاں میں کہا یہ شبیر نے علی سے کوئی نہیں آپ جیسا بابا. کہا یہ شبیر نے علی سے کوئی نہیں آپ جیسا بابا. کہا علی نے بھی مسکرا کر کوئی بھی تجھ سا پسر نہیں ہے. کہا علی نے بھی واہ 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 ماشاء اللہ آپ پڑھ رہے ہیں. کہا علی نے بھی مسکرا کر کوئی بھی تجھ سا پسر نہیں ہے. اور شعر ملاحظہ کریں. جنا کے در سے پکارا رضوان در جہنم کا بند کر دو. جنا کے در سے پکارا رضوان در جہنم کا بند کر دو. حسین والا ادھر نہیں ہے یزید والا ادھر نہیں. حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مہمان شعراء ہیں ان میں کہیں تو خورشید نظر آتے ہیں تو کہیں گلشن کہیں امیر ہیں تو کہیں شہنشاہ کہیں آسی ہیں تو کہیں معراج. یعنی یہ تمام شعراء ایسے ہیں
کہ جو پوری حسینی دنیا میں خصوصی طور سے پوری اردو دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور مہمان شاعر سے درخواست کریں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہ سلسلہ ابھی کچھ مقامی شعراء سے بھی سنا جائے، اور جو لوگ باہر گئے ہیں ابھی ضروریات کے تحت ان سے گزارش ہے، آواز پہنچ گئی ہوگی وہاں تک، باہر نظر و نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے، یقیناً اس میں بھی شریک رہنا چاہیے، اور یہ ثواب کا سلسلہ ہے، اس میں تو یہ سلسلہ رکنا ہی نہیں چاہیے، اور کربلا اس وقت ہم سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے پیغام کی صورت میں کہ کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو، کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو، کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو، جہاں کو اپنا بنانا اگر حسین کے ہو، جو ڈوبتا ہوا دشمن کہیں نظر آئے تو اس کی جان بچانا اگر حسین کے ہو، تو اس کی جان بچانا اگر حسین کے ہو۔ تو یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے، ہمیں اس پیغام کا خیال رکھنا ہے۔ نظر و نیاز میں آپ لوگ باہر شریک ہیں، اس کے بعد آپ تر و تازہ ہو کر پھر رضا خانے میں آ جائیے اور اپنے مہمان شوہر کو سنیے گا۔ یہ نظر کا سلسلہ آج ہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک لنگر حضرت عباس علیہ السلام رضا خانہ اسی میمونہ خاتون میں محلہ مجا کوٹہ 4 فروری ٹائم 1 بجے سے آپ سبھی حضرات سے مومنین سے شرکت کی درخواست کرتا ہے گروپ آف ابو الفضل عباس۔ تو یہ میں نے آپ سے درخواست کر دی نظر و نیاز کے حوالے سے، اور اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے بہت پیارے سے شاعر اور ایسے شاعر سے کہ انہیں اس بات کا بھی احساس رہتا ہے کہ کب محفل کس مقام پر ہے اور کب اس محفل میں اٹھاوا آیا، کب شاعر داد زیادہ لے لی، کب شاعر کم لے رہا ہے۔ اس موقع سارے موقع سمجھنے والا میں سمجھتا ہوں ناظم ہوتا ہے، اور اگر کوئی اچھا ناظم ہے تو اس سے پورے تجربے ہوتے ہیں، اور ایسا ناظم جو اچھا شاعر بھی ہو تو ہمیں ایسے شخصیت دہلی میں نظر آتی ہے اپنے وطن کی، اور وہ شخصیت ہے جناب پیغمبر نقوی صاحب کی۔ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ انہیں دیکھتے رہے ہیں اور بہت خوبصورت نظامات، خوبصورت کلام آپ ان سے سماعت فرماتے رہے ہیں۔ میری بہت ادب اور احترام کے ساتھ پیغمبر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ صلوات۔ مولانا گرامی نہایت شکرگزار ہوں میں نیمت جانے سالانِ حسینی کہ مجھے اس ثواب کے لیے حکم دیا۔ برادروں سری منظوری اچھی نظر کرائے دلی میں بھی کرتے رہتے ہیں، ایک درود ہونے والے تبرکاً ثواباً اور حکم بھی کامیاب میں چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو سننا ہے ماشاء عرض کرتا ہوں اللہ۔ کہ بل یقین تو ہے رسالت کی وراثت اے حسین۔ کیا کہنے ہمیں بابا؟ بل یقین تو ہے رسالت کی وراثت اے حسین، اے حسین، مرحبا سب مرحبا تیری ولادت اے اے حسین۔ حسین، مرحبا سب مرحبا تیری ولادت اے حسین۔ اے حسین، واہ واہ، خواب ابراہیم کی تو ہے حقیقت اے حسین۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ خواب ابراہیم کی تو ہے حقیقت اے اے حسین، حسین، افتخار انبیاء تیری شہادت اے اے حسین۔ حسین، تیری شہادت اے حسین، اے حسین۔ سورہ والعصر، سورہ والعصر شاہد ہے کلام اللہ میں۔ کیا کہنے ہیں؟ سورہ والعصر شاہد ہے شاہد ہے کلام اللہ کلام اللہ میں، فائدے میں تو ہے اور تیری جماعت ہے حسین۔ فائدے میں تو ہے اور تیری جماعت ہے تیری جماعت ہے اے حسین۔ واہ واہ واہ
ان اللہ مع الصابرین. بول اٹھا قرآن. ان اللہ ان اللہ مع الصابرین. یوں بھی کی اللہ نے تیری حمایت ہے. یوں بھی کی اللہ نے تیری حمایت. اے حسین، عبدیت، انسانیت، حقانیت، مظلومیت. کیا کہنے ہیں. عبدیت، انسانیت، حقانیت، مظلومیت، لفظ زندہ ہے، یہ سب تیری بدولت ہے. انسانیت، حقانیت، مظلومیت، لفظ زندہ ہے، یہ سب تیری بدولت. اے حسین، سجدہ خالق میں سر، گردن پر خنجر، لب پر شکر. سجدہ خالق میں سر، گردن پر خنجر، لب پر شکر. تیری شخصیت ہے، فخر آدمیت ہے. تیری شخصیت ہے، فخر آدمیت. اے حسین، اور باغ دین حق بالخصوص یہ شیعہ، باغ دین حق، باغ دین حق حسن کے نام سے سرسبز ہے. کیا کہنے ہیں. حسن کے نام سے سرسبز ہے. باغ کیا کہنے ہیں. باغ دین حق حسن کے نام سے سرسبز ہے. سرخ روئی کی مگر تو نے عنایت. اے حسین، باغ دین حق حسن کے نام سے سرسبز ہے. سرخ روئی کی مگر تو نے عنایت. اے حسین، آپ نے LIC لائف انشورنس کارپوریشن کے ایڈ میں ایک سلوگن دیکھا ہوگا کہ زندگی کے ساتھ سرخ روئی کی مگر تو نے عنایت. اے حسین، بالیقین تو ہے ہماری زندگی کے ساتھ بھی. ہماری زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی تیری ضرورت. اے حسین، ہماری زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی تیری ضرورت. اے حسین، اور میں پیغمبر بھی ہوں، مشتاق زیارت آپ کا. میں پیغمبر بھی ہوں، مشتاق زیارت آپ کا. دیجئے مجھ کو زیارت کی بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے زبان کا یہ فرض ہے، میرے خیال سے، میں سب کو یہ نہیں کہتا، میرے حساب سے کہ وہ اختصار سے کام لیں، اور میں نے اپنی اس فرض کو ادا کیا. بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے پیغمبر نبی صاحب آپ کو. یقیناً آپ نے ایک ایک شعر بڑا قیمتی پڑھا ہے، اور اس وقت تو میری نظروں کے سامنے سب سامعین میں جو نظر آ رہے ہیں، یقیناً ایک ایک شخص ایک ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. گلشن بھائی، یہ ہمارے وطن میں یہ لوگ وہ ہیں جن پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. محبوب قیدی صاحب، مولا سلامت رکھیں انہیں، اسلام عالمی صاحب، پروفیسر ناصر نقوی صاحب، شفاعت صاحب. یقیناً یہ دور تک اگر میں نام گنانے چاہوں، یہ سب لوگ وہ ہیں، بزرگ ہمارے سامنے صوفے پر بیٹھے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو جن پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے دعاؤں کے سائے میں ہم لوگ سفر طے کر رہے ہیں. خوبصورت گفتگو، خوبصورت کلام پیغمبر نقوی صاحب نے. اور میں چاہوں گا ہمارے مہمان شاید کچھ ابھی ضروریات کے تحت جو گئے تھے وہ بھی میری آواز پہنچ جائے گی. یقیناً خوبصورت آواز شہنشاہ صاحب کی بھی ابھی اب کچھ دیر میں آپ سنیں گے. اور ہمارے امیر اکبر آبادی صاحب جو بہت خوبصورت فکر اور ترنم بھی بہت خوبصورت غزل کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے، لیکن آپ منقبت
انہوں نے دیکھیں گے کہ کس انداز سے وہ پڑھتے ہیں، وہ انہیں آپ سنیں گے، ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب، خورشید حیدر صاحب، یہ لوگ وہ ہیں کہ ہم ان تک تھوڑا سا پہنچنے کے لیے کچھ دیر اور چاہتے ہیں کہ اپنا ایک مقامی شاعر کا ہی سلسلہ جاری رکھیں۔ موسیقی امروہی اور تیزی سے سفر شاعری کا جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اکثر محفلوں میں کہ وہ چند اشعار میں بھی وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو اب پوری مسدس میں بھی نہیں کہی جا سکتی، اور یہ شاعر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک شعر میں بہت بڑی بات کہہ دی جائے۔ میں درخواست کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں نعرے سے بات ایک مطلب اور چند شعر پڑھوں گا، آواز پوری ٹھیک نہیں ہے۔ ارشاد۔ جسے زوال نہیں ہے وہی کمال حسین۔ کیا بہت اچھا ہے، تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے، بس 5 شعر پڑھوں گا صرف۔ بہت اچھا ہے، جسے زوال نہیں، جسے زوال نہیں ہے وہی کمال حسین، زمانہ لا نہیں پایا کوئی مثال حسین۔ زمانہ لا نہیں پایا کوئی مثال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہی کمال حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ لا نہیں پایا کوئی مثال حسین۔ اور شعر دیکھیں ناشر بھائی جی ارشاد۔ کہ میرا قصور ہے کیا کیوں شہید کرتے ہو، میرا قصور ہے کیا کیوں شہید بہت آسان دے دیجیے، میرا قصور ہے کیا کیوں شہید کرتے ہو، میرا قصور ہے کیا کیوں شہید کرتے ہو، جواب مانگ رہا ہے یہی سوال حسین، واہ واہ واہ، جواب مانگ رہا ہے یہی سوال حسین، واہ واہ، میرا قصور ہے کیا کیوں شہید کرتے ہو، جواب مانگ رہا ہے یہی سوال حسین۔ اور ابھی ہے بحر کرامت سوال آپ کے ساتھ، کیا بات ہے، واہ واہ، ابھی ہے بحر کرامت سوال آپ کے ساتھ، ابھی زمانے نے دیکھا کہاں جلال حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی ہے بحر کرامت سوال آپ کے ساتھ، واہ 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 واہ، ابھی ہے بحر کرامت سوال آپ کے ساتھ، ابھی زمانے نے دیکھا کہاں جلال حسین۔ اور شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ شہید ہو گئے، مصر مکتے کے لیے کافی کے لیے داد چاہوں گا کہ شہید ہو چکے جب پیر اور جواں سارے، شہید ہو چکے جب پیر اور جواں سارے، نکل کے آ گیا جھولے سے نونہال حسین، شہید ہو چکے جب پیر اور جواں سارے، شہید ہو چکے جب پیر اور جواں سارے، نکل کے آ گیا جھولے سے نونہال حسین۔ اور ایک شعر صرف قافیہ باندھنے کے لیے ناشر بھائی تھوڑا سا کہ نبی کی پشت پا سجدوں کے اشتیاق میں ہے، قرآن سے خاص طور پہ نبی کی پشت پا سجدوں کے اشتیاق میں ہے، ابھی مصلے سے اتری کہاں مجال حسین، نبی کی پشت پا سجدوں کے اشتیاق میں ہے، ابھی مصلے سے اتری کہاں مجال حسین، اور جناب فاطمہ زہرا کی یہ تمنا ہے
ہر ایک سینے میں پلتا رہے ملال حسین جناب فاطمہ زہرا کی یہ تمنا ہے جناب فاطمہ زہرا کی یہ تمنا ہے ہر ایک سینے میں پلتا رہے ملال حسین اور بلال کاظمی صاحب چلے گئے انہوں ان کی نظم میں یہ مقطع کرتا کہ جو منقبت کی اذان جو منقبت کی اذان دے رہے ہو تم موسی جو منقبت کی اذان دے رہے ہو تم موسی تھے وہ بلال محمد ہو تم بلال حسین تھے وہ بلال محمد ہو تم بلال حسین. شکریہ.